بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کفار مکہ کا ذکر چل رہا تھا کہ وہ لوگ جو اتنا دین اسلام واضح ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو جنہوں نے نہیں مانا، حضور پاک علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانا، انہوں نے دین اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، تو ان سے متعلق اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، کہ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی، اغلالاً ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ ٹوڑی تک، گردنوں سے جو ہے ٹوڑی تک جو ہے وہ توق ڈال دی، اور جس سے ان کی گردن جو ہے وہ اکڑی ہوئی ہے، اب نیچے دیکھ نہیں سکتے وہ۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، وہ اپنے منہ کو اٹھائے رہ گئے، یعنی منہ ان کے اٹھے ہوئے ہیں اور نیچے وہ دیکھ نہیں رہے، اور حق کو اب وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے اور حقانیت کی وہ بات نہیں ماننا چاہتے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے معنی آپ کے سامنے رکھا، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو جہل نے قسم کھائی کہ وہ اگر حضور پاک علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو نعوذ باللہ وہ ایک پتھر سے پیارا آقا کریم علیہ السلام کے سر اقدس کو کچل دے گا۔ اس نے یہ قسم اٹھا لی، قسم کھائی۔ جب اس نے حضور پاک علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو اسی فاسد اور غلیظ ارادے کو مکمل کرنے کے لیے اسے ایک پتھر اٹھایا بھاری بھرکم، اور اٹھا کر وہ حضور پاک علیہ السلام کی طرف جب چل پڑا تو ہوا یوں کہ اس کے جو ہاتھ تھے، ابو جہل کے ہاتھ، وہ اس کی گردن کے ساتھ چپک گئے، اور وہ پتھر جو ہے اس کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا، یعنی بالکل اس کی گردن اکڑ گئی اور اوپر کی طرف اس کا سر ہو گیا۔ اب وہ بالکل اس کی یہ کنڈیشن ہو گئی، تو وہ جب اس نے اپنے آپ کو یہ دیکھا، اس حال میں دیکھا، تو پیچھے پلٹا، بھاگا، تو اور اس سچویشن سے، اس حالت سے جب وہ باہر آیا تو اس سے اپنے اس کے دو دوست تھے اس کے ساتھ ملعون، تو ان سے اس نے آ کر یہ بات کی، تو کہا کہ میرے تو یہ حالت ہو گئی تھی، میں تو پتھر لے کر گیا تو الٹا دونوں ہاتھ ہی میرے گردن سے چپک گئے اور پتھر میرے ہاتھ کے ساتھ لپٹ گیا، تو میں نہیں کر سکا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ کام پھر میں کرتا ہوں، یعنی ایک تھا ولید بن مغیرہ، اس نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، اگر تو ابو جہل نہیں کر سکا نعوذ باللہ، یہ کام میں کروں گا، اور اب میں جا کر نعوذ باللہ ان کا سر کچل کر ہی واپس آؤں گا میں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا، وہ بھی ایک بڑا سا پتھر لے کر آیا، اور حضور پاک علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس کی آنکھوں کی جو بینائی تھی وہ سلب ہو گئی، اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا، وہ صرف وہ حضور پاک علیہ السلام کی آواز سنتا تھا، وہ دیکھتا کچھ بھی نہیں تھا، بڑا پریشان ہوا۔ پھر واپس وہ لوٹا، بھاگا، اور لوٹا تو کافی دیر تک اس کی حالت یہ رہی کہ اسے اس کے دوستوں کی آواز آتی، وہ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ بہرحال جب وہ اس کی حالت ٹھیک ہوئی تو اس نے اپنی حالت بیان کی کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، اور میں تو ان کو دیکھ ہی نہیں سکا، مجھے نظر ہی نہیں آیا۔ تو اس کے بعد تیسرا جو دوست تھا اس نے کہا کہ تم دونوں تو رہ گئے، بڑی بڑی باتیں کر کے تم نہیں کچھ کر سکے، اب میں یہ کام کر کے آؤں گا۔ تو اس نے بھی وہ حضور پاک علیہ السلام کی طرف جب آگے بڑھا، وہ جو اس کا تیسرا دوست تھا، دوسرا دوست ابو جہل کا، وہ جب آگے بڑھا تو آگے بڑھنے کے بعد وہ بالکل بدحواسی کی کیفیت میں چیختا چلاتا جو ہے وہ پیچھے کی طرف واپس پلٹا، بھاگا، اور اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟
کہا کہ میں نے تو ایک بہت بڑا سانڈ، ایک بڑا جانور دیکھا جو میرے اور ان کے درمیان آ کر کھڑا تھا، اور مجھے ایسا لگا اگر میں تھوڑا اور آگے بڑھتا تو وہ سانڈ جو ہے وہ مجھے کھا جاتا، تو میں یہ کام نہیں کر سکا۔ تو یہ جب کفار اپنی تخریب کاری میں ناکام ہو گئے، ان کی تدبیریں ناکام ہو گئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے متعلق ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں سے ٹوڑی تک توق ڈال دیے اور وہ منہ اٹھائے رہ گئے۔ تو یہ کفار سے متعلق، اور اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی، ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی، اور اوپر سامنے ان کافر کو ڈھانپ لیا۔ یعنی جو کفار اپنے کفر پر مصر ہیں نا، جو اپنے کفر سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، ان کی حالت ایسی ہے کہ گویا کہ ایک دیوار گمراہیت کے ان کے سامنے ہے کہ وہ دین کی چیزیں نہیں دیکھ پا رہے، اور دوسری دیوار ان کے پیچھے، اور پھر اوپر سے ان کو ڈھانپ لیا گیا اور ان کو مقید اور محصور کر دیا گیا۔ اب یہ فہم لا یبصرون، اب یہ انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا، اب یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دین کے ساتھ عداوت کرنے کا نتیجہ ہے کہ جب کوئی شخص دین اسلام کی حقانیت کو جان بوجھ کر نہیں مانتا اور پھر اس کے خلاف وہ لگا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اسے ایک ذلیل یوں بھی کرتا ہے، یوں بھی اس کو رسوا کر دیتا ہے کہ اسے مزید آگے جو ہے اسے ہدایت کا جو راستہ ہے، ہدایت کی جو توفیق ہے، اللہ اس سے وہ چھین لیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے آگے فرمایا، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ حبیب برابر ہے، ایک ہی بات ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب انہوں نے ایمان نہیں لانا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر آپ یہ کفار کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کافروں کا جو ڈھیٹ بن کے رہیں، تو اس میں ایک پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آج دین اسلام کو اپنے خیالات کے مطابق پھیرنا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ علماء پر، دین پر وہ باتیں کرتے ہیں یا دین کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی اس میں ایک بڑا سبق ہے کہ اگر کہیں اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا نا، تو پھر ایسے کے لیے بربادی اور بدبختی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حبیب اب ڈرائیں، اب ڈر سنائیں کن لوگوں کو؟ اللہ اکبر، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، حبیب آپ انہیں ڈر سنائیں، اور انہیں اب ڈر سنا رہے ہیں، من اتبع الذکر، جو نصیحت پر چلتے ہیں، نصیحت پر چل رہے ہیں، جو دین کا طریقہ انہیں بتایا گیا ہے، دین کا راستہ جو انہیں بتایا گیا ہے، اس پر وہ لوگ چل رہے ہیں، وخشی الرحمن بالغیب، اور رب ذوالجلال کو، رحمان کو، اللہ رب العالمین کو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہاں ایک میں آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہوں گا، کمال کا نقطہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وخشی الرحمن، وہ لوگ، حبیب آپ انہیں ڈر سنائے، اور آپ ان لوگوں کو بھی ڈر سنا رہے ہیں کہ جو لوگ نصیحت پر چل رہے ہیں، یعنی آپ کا انہیں ڈر سنانا یہ نتیجہ خیز ہے، وہ لوگ عمل کر رہے ہیں، وخشی الرحمن، اور وہ رحمان سے وہ ڈر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا ڈر انسان کے سینے میں نور پیدا کرتا ہے اور انسان کو کامیاب اور کامران کرتا ہے۔ تو یہاں جو نقطہ میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ خشی الرحمن، وہ رحمان سے ڈرتے ہیں، رحمان سے، یعنی رحمان رحم فرمانے والا، خشیہ جو شخص ڈرے، یعنی وہ لوگ جو رحمان سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک طرح سے اشارہ دیا ہے کہ وہ لوگ، وہ میرے بندے جو مجھ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، میرے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے میرے خوف کی وجہ سے، رحمان، میں رب ذوالجلال ان کے رحمان ہوں، میں ان پر مہربان ہوں۔
फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। हबीब, आप उन्हें खुशखबरी दीजिए जो लोग बिन देखे मुझसे डरते हैं, मेरे बताए हुए तरीक़ पर चलते हैं, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हबीब, आप उन्हें दुनिया में ही खुशखबरी सुना दीजिए। किस बात की? बेमग़फ़िरतिन, बख्शिश की। अगर हमें बख्शिश मिल जाए ना मेरे मुसलमानों, अगर हमें बख्शिश मिल जाए, मग़फ़िरत मिल जाए, ये दुनिया का बहुत बड़ा ख़जाना है और बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये नसीब हो जाए तो इंसान हंसता मुस्कुराता दुनिया से वो आखिरत के सफ़र पर रवाना हो सकता है। फिर ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उन्हें किसी किस्म का खौफ होता है, ना उन्हें किसी किस्म का गम होता है। बेखौफ व बेखतर दुनिया से हंसते मुस्कुराते जाते हैं। अल्लाह की रहमतें उनका इंतज़ार करती हैं। फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। हबीब, आप ऐसे बंदों को खुशखबरी दीजिए मग़फ़िरत की, व अज्रिन करीम, और अजर की, अजर यानी सवाब की खुशखबरी दीजिए। कैसा सवाब? अल्लाह अकबर, कैसा बदला? करीम, इज़्ज़त वाले बदले की खुशखबरी दीजिए। हबीब, मैं अपने उन बंदों को ऐसा बदला अता फरमाऊँगा जो बदला ख़ुद इज़्ज़त वाला होगा, जो बदला ख़ुद इज़्ज़त वाला होगा। आप ऐसे बदले की इन्हें खुशखबरी दीजिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना करीम है कि बंदा दुनिया में अगर राह हक़ पर चले और हक़ पर अमल, वो अपने आप को इस रास्ते में जब ढालने की कोशिश करता है, अभी उसका इंतकाल नहीं होता, अभी उसका हतमी नतीजा नहीं होता कि आखिर में जाकर क्या करेगा। जब वो बंदा इस रास्ते पर चल रहा होता है तो उस चलने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे इतना खुश होता है, इतना राज़ी होता है। रब फरमाता कि मेरे हबीब, अब मेरे उस बंदे को अभी से खुशखबरी सुना दो मग़फ़िरत की, बख्शिश की, और बरोज़ क़यामत क़ब्र में, हशर में बेहतरीन इज़्ज़तदार बदले की। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नुहील मौता वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। बेशक हम ही मुर्दों को जिलाते हैं, हम ही मुर्दों को जिलाएंगे। वनक्तुबु, और हम लिख रहे हैं, मा क़द्दमू, इन लोगों ने जो कुछ आगे के लिए भेजा है, जो कुछ अच्छा या बुरा किया है, आगे के लिए उन्होंने भेजा है, वो हम लिख रहे हैं। व आसारहुम, और जो कुछ ये अपने पीछे छोड़ कर आ रहे हैं। अब इसकी मुख्तसर तफसीर ये है, जैसा कि वकुल्ला, पहले मैं आयत मुकम्मल कर लेता हूँ। वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन, और हर चीज़ हमने गिन रखी है, हर चीज़ को हमने शुमार करके रखा हुआ है, हर चीज़ को हमने गिन के रखा हुआ है। फ़ी इमाम मुबीन, एक बताने वाली किताब के अंदर, कुरान बताने वाली किताब में, यानी लोहे महफूज में जो है हर बंदे का जो जो मामला है, उसका जो काम है, वो सब कुछ शुमार किया हुआ है, सब कुछ गिना हुआ है। किसी के साथ कोई नाजायज़, कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अब आ जाए उस बात की तरफ कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि हम लिख रहे हैं जो कुछ बंदे आगे भेजते हैं और जो कुछ पीछे छोड़ कर आते हैं। आगे यानी जो अच्छा अमल किया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसका शुमार है, उसका बदला ज़रूर मिलेगा, और अगर बुरा अमल किया तो उसका बदला भी मिलेगा, और अगर अल्लाह चाहे तो माफ़ फरमा दे। और पीछे जो कुछ छोड़ा है वो क्या है, तो उस पर हदीस पाक सुनिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जिस शख्स ने इस्लाम में अच्छा तरीक़ा निकाला उसको तरीक़ा निकालने का सवाब भी मिलेगा, और उस पर अमल करने वालों का भी सवाब, बग़ैर इसके कि अमल करने वालों के सवाब में कुछ कमी की जाए, उस तरीक़ा निकालने वालों को भी उस तरीक़ा निकालने वाले को भी
عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی اگر دین اسلام میں کسی نے کوئی اچھا کام لوگوں کے سامنے رکھا، کوئی اچھا طریقہ رکھا، تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور اس طریقے پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان کے برابر بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور جو عمل کرنے والے ہوں گے ان کے عمل میں، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے دین اسلام میں کوئی برا طریقہ نکالا تو اس پر وہ طریقہ نکالنے کا بھی گناہ ہوگا، یعنی کوئی غلط راستہ کسی کو بتایا تو اس غلط راستے کا بھی گناہ اس کو ملے گا، اور اس غلط راستے پر اس کے بتانے سے جتنے لوگوں نے بھی عمل کیا ہوگا، جتنے لوگ عمل کریں گے ان کے گناہوں کے برابر اس ایک بندے کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ تو یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، جو میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے اردو زبان میں رکھی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ ہے کہ قرآن کی تفسیر حدیث پاک ہوتی ہے، کہ حدیث جو ہے قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہے، تو تفسیر کی جو بوسہ ہے سورتوں میں سے۔ اب کیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ تم آگے کے لیے بھیج رہے ہو ہم اس کو بھی لکھ رہے ہیں، اور جو کچھ پیچھے تم چھوڑ کر جا رہے ہو ہم اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں اچھا کام کرتا ہے، جو ایک نیا کام جس میں بدعت حسنہ، یعنی نیا کام کوئی کرتا ہے لیکن وہ دین کے حوالے سے وہ کام اچھا ہوتا ہے، تو پھر اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور جتنے بھی لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر فاتحہ خوانی ہے، جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے، شریعت کے مطابق اگر کوئی فاتحہ خوانی کرتا ہے تو دین اسلام میں ایک نیا طریقہ ہے لیکن اچھا طریقہ ہے، تو اس کا ثواب جو ہے انسان کو ملے گا۔ اور پھر یہ کہ اسی طریقے سے ہم 11ویں مناتے ہیں، 12ویں مناتے ہیں، میلاد پاک مناتے ہیں، اپنے مروجہ طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہ کر اس میں کوئی ہم حضور پاک علیہ السلام کی آمد پر خوشی کے لیے ہم لوگوں میں کوئی صدقہ خیرات کر دیں، لوگوں کی ہم کوئی مدد کر دیں، یا 40ویں میں ہم یعنی 40 دن کے بعد ہم کسی میت کے لیے فاتحہ خوانی کا انتظام کریں، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، نعت رسول پڑھی جاتی ہے، صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، اور اگر اچھائی یعنی شریعت کے دائرے میں رہیں تو یہ بہت اچھے کام ہیں۔ تو جو بھی اچھے کام کرے گا اور لوگوں کو ترغیب دے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کی ترغیب سے جتنے لوگ عمل کریں گے ان کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور غلط چیزیں اگر کسی نے رائج کر دی، مثال کے طور پر جیسا کہ نئے نئے فتنے پیدا ہو رہا ہے آج کل، کہ کوئی کہہ رہا جی وہ فلاں حدیث میں تو یہ بات ہے، مولویوں نے تو اس کو چھپا کے رکھا تھا، تو وہ امت کی نظر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں تنقیص کرنے کے لیے یا ان کو ہلکا ظاہر کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی بات کی اپنی مرضی سے کوئی کھوج لگا لیتا ہے، اور اپنی غلط دانش اور غلط معلومات کی بنیاد پر اس طرح کی کوئی بات لوگوں میں پھیلا دیتا ہے، جیسا کہ نئے نئے فتنے پیدا ہو گئے، کبھی کس صحابی پر کوئی منہ اٹھا کے تنقید کر دیتا ہے، کبھی کس امام کے اوپر تنقید کر دیتا ہے، کبھی اہل بیت اطہار پر وہ تنقید کر رہا ہوتا، اور اب سوشل میڈیا میں ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ وہ سارے برے راستے ہیں۔ تو یہ برے راستے جو لوگ نکال رہے ہیں، تو یہ نکالنے والے یعنی ہر برے راستے کا گناہ ان کو ملے گا، اور جتنے بھی لوگ ان برے راستے پر چلیں گے، عمل کریں گے، ان کا گناہ بھی جو ہے ان کو ملتا رہے گا، ان کو بھی ملتا رہے گا، اور جو چلنے والے ہیں ان کو بھی ملے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے جو بات پچھلے اس میں کی ہے کہ دین اسلام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور چلنا، تو اس پر مکمل طور پر عقل کا انحصار کوئی نہیں ہے، عقل کا مکمل کوئی دخل نہیں ہے کہ عقل ہی آپ کو بتائے گی کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط، ایسا نہیں ہے، بلکہ عقل کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کا سب سے بڑا دخل ہوتا ہے۔
عقل بھی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت ہے، لیکن اس نعمت پر جب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تو بندہ بھی صحیح چیزوں کو صحیح سمجھتا ہے اور غلط چیزوں کو غلط سمجھتا ہے۔ عقل پر ڈیپینڈ کریں گا اگر عقل کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، علماء کی نہیں سنیں گے، احادیث کا سہارا لینے کی کوشش نہیں کریں گے، پھر احادیث اور قرآن مجید کے آیات کا جو معنی علماء نے بیان کیا ان کو چھوڑ کر اپنی عقل کے پیچھے چل پڑیں گے تو پھر گمراہیت ہی ہے۔ اور اس کی دلیل وہ خود ساختہ اسلامی اسکالرز ہیں اور دانشور ہیں جو اس وقت دین میں نئے نئے فتنے جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جو اچھا کام کرو گے اور جو آگے کے لیے بھیجو گے اس کا بھی شمار ہوگا، اور جو تم پیچھے چھوڑ کر جاؤ گے اس کا بھی شمار ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اچھے کام آگے کے لیے بھیجنے اور اچھے کام پیچھے چھوڑنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔